نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. دوستوں بزرگوں، مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ مسجد کے نئے حصے میں آج بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے. جو پہلے مسجد میں تو بہت بیان کر چکا ہوں. امام صاحب نے کہا کہ اس میں بیان کر دو، اسے اپنی سعادت سمجھ کر کے بیان کر رہا ہوں. زمانہ حال کے مطابق میں نے آیت تلاوت کی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. چند لوگوں کے لیے نہیں، چند قوموں کے لیے نہیں، بلکہ عالمین، ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ جتنے عالم ہیں سب کے لیے آپ کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جیسے اللہ رب العالمین ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. اور سب سے خصوصی آپ کا وصف خلق عظیم ہے. قرآن میں کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم. عالم میں رحمت بنا کے بھیجے گئے. کیا کہ چیزیں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. مگر عالم میں، شریعت میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ خلق عظیم ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اخلاق کے تکمیل کے لیے بھیجا گیا. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو تعمیر چل رہی تھی اخلاقی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینٹ رکھ کے اس کی تکمیل فرما دی. یہ ہمارے دین کی عقیدت ہے، پورے دین کی، جس کو ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے اور اس پر فخر محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کامل دیا ہے. اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس طرح دین اسلام کے بعد اور کوئی دین نہیں آئے گا. اس بنا پر ہم کو نبی بھی ان کو آخر الانبیاء سمجھ کے ماننا چاہیے اور دین کو آخر ادیان سمجھ کے ماننا چاہیے. آخری دین ہے. جتنی ضرورت کی چیزیں تھی سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور خود اللہ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آپ کے دین کو ہم نے کامل کر دیا. اس میں ہماری بھی فضیلت ہے. جس کا باپ صاحب اقتدار، صاحب جاہ ہوتا ہے، لڑکوں کے اندر آتی ہی نہیں بات. اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں. تمام وہ کرامات، وہ معجزات جو اور انبیاء کو دیے گئے تھے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. جامع الاخلاق، جامع الکمالات، جامع الفضائل، سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم کو ایسا نبی ملا، ایسا دین ملا، ایسی کتاب ملی لا ریب فیہ. اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں. نبی کی عظمت کا کیا پوچھنا، اللہ رب العالمین ہے ہی ہے. رب بھی کامل، نبی بھی کامل، کتاب بھی کامل، دین بھی کامل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں دین کی تکمیل دے کر کے مکمل دین کے بھیج رہا ہوں تاکہ تم کو یہ انتظار نہ ہو کہ ابھی دین میں کوئی کسر ہے وہ پورا کر جائے. عالم نے لکھا ہے اکملت لکم دینکم. اس میں اشارہ کر دیا کہ یہ امت مطمئن ہو جائے کہ اب اس کے بعد کوئی نئی تعلیم نہیں آئے گی، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، تاکہ علامہ بصیرت اس کو کرے. کوئی حکیم کہہ دیتا ہے نہیں یہ چند دن کے لیے دوا کھا لیجیے. ہر وقت خیال رہتا ہے کہ بھائی ایک ہفتے کے بعد کون سی دوا دے گا، خیال رہتا ہے. اور جب کہہ دے کوئی وقت کہ زندگی بھر آپ کو کوئی دوا کھانے کی ضرورت نہیں، یہی اطمینان ہو جائے گی نہیں. اسی طریقے سے ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مطمئن فرما دیا ہے
کہ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی دین ہوگا، اسی دین پر ہم عمل کرنا ہے۔ اس بنا پر ہماری سعادت ہے کہ ہم اب اس دین کو اپنے گلے سے لگائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے وہ اس کے لیے اخلاق و مکارم اخلاق کو اختیار کریں۔ اب اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا جو نمونہ کے طور پر پیش ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونے کے طور پر کس طرح صبر کیا جاتا ہے، کیسا حلم ہوتا ہے۔ ایک بدوی نے، ایک قرض خواہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور کہا کہ ہمارا قرض چکائیے۔ قرض تھا، ابھی وقت بھی نہیں ہوا تھا، کہا نہیں ہمارا قرض لیجیے۔ تو نے فرمایا میں دے دوں گا، کچھ مہلت دے دو، نہیں مانا۔ یہاں تک کہ اسے کہا کہ آپ بھی نادہن، آپ کے ماں باپ سب، باپ دادا سب نادہن۔ ظاہر کہ غصے کی بات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ کہیے تو میں سزا دوں اس کو۔ کہا نہیں، اس کو سمجھاؤ کہ جب قرض دیا ہے تو نرمی کرو، مجھ کو یہ سمجھاؤ کہ قرض لیا ہے تو اس کو ادا کرو۔ جو بہترین فیصلہ کرنے والے ہوں، نبی کو غصہ آ سکتا تھا، اس صورت میں صبر کرنا، تحمل کرنا معمولی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نادہن کر رہا ہے، ان کے ماں باپ کو نادہن کر رہا ہے، غصہ آ جا سکتا نہیں، مگر حضور نے صبر و تحمل کا حد کر دیا، پہاڑ بنے رہے۔ بلکہ جس نے حضرت عمر نے کچھ بدلہ دینا چاہا ان کو بھی روک دیا۔ تم کو یہ چاہیے کہ اس سے یہ کہو جب قرض دیا تو نرمی، اس میں بھی تعلیم و تربیت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب قرض دیا ہے تو نرمی سے کرو، اور ہم مجھ سے کہو کہ قرض لیا تو اس کو ادا کرو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ آپ نے نمونہ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے دکھایا، اخلاق کو برت کر کے بھی دکھایا۔ آتا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ مسجد میں ایک شخص نے پیشاب کر دیا، مسجد میں پیشاب، لوگ دوڑے، انہوں نے فرمایا نہیں مت دوڑو، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ دیوار پر تھوک تھا، لوگ کھپا ہوئے، کہا نہیں خود لیا، پانی لیا صاف کر دو۔ مسجد میں جب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا، لوگوں کو روکا کہ اس کے ساتھ زجر اور توبیخ کا معاملہ نہ کرو، توبیخ کا معاملہ نہ کرو۔ فرماتے ہیں علماء نے فرمایا ہے کہ اس لیے روکا کہ اگر اس کو اس حالت میں روکا جاتا تو بھاگتا تو مسجد اور زیادہ ملوث ہو جاتی، اور یہ بھی تھا کہ رکنے کے بعد اس کے مسالے پر کوئی تکلیف ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور اندیشی کون سمجھتا ہے یہ لوگ؟ علماء نے لکھا، پوری کتابیں لکھی ہیں اس پر، آپ کے اخلاقیات پر لکھی ہے کتابیں، ہمارے بزرگ دین اس پر بیان کرتے رہتے ہیں۔ گیا وہ اپنے وطن میں، کہا واللہ ما قہرنی، قسم اللہ کہ مجھ کو جھٹکا بھی نہیں اس نے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں۔ سمجھایا، نہ اس کو مارا نہ اس کو جھڑکا۔ یہ تعلیم کون دے سکتا ہے؟ نبی دے سکتا ہے، وہ بھی آخر الانبیاء دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف اخلاق بنا کے بھیجا اور رحمت بنا کے بھیجا۔ اب وہ صفات ہم امتیوں میں بھی آنا چاہیے میرے دوستو، اس لیے نمونہ بنا کے بھیج گئے۔ اس نمونے کے مطابق تم چلو۔ کوئی نمونہ ہوتا ہے کرتے کا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسی قمیض کے کرتے کے مطابق ہمارا کرتا بنایا جائے۔ حضور نے جو دین بنایا رکھا ہمارے اندر، انہیں بھیجا کہ یہ نمونہ ہے، اس کے مطابق چلو گے تو ہمارے قریب رہو گے۔ جو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی شخص ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چلے امت کے۔ کہتے ہیں کہ باعث بستامی بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ گئے کسی سے ملنے کے لیے، انہوں نے مسجد قبلے کی طرف تھوکا، کہا کہ جو شخص ایک معمولی سنت پر جس پر ہم اطمینان نہیں کر سکتے، اس کے ولایت پر کیسے اطمینان کر سکتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے، جس کو آپ نے نام نہیں لیتا ہے، موافقات علامہ شافعی لکھتے ہیں، ہذا اصل، یہ اصل ہے کہ باجی گستامی نے کہا ہے کہ بغیر اتباع سنت کے ولایت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اصول ہے، موافقات، تمام چیزیں موافقات میں یہ ہے۔ اتفاق سے ہمیں ایک دفعہ مولانا محمد حسین صاحب کہا گیا، یہ حضرت سے ہم نے سنا ماشاء اللہ صاحب جانتے ہوں گے نام، تو انہوں نے خود فرمایا کہ ماشاء اللہ صاحب عجیب ہے، ان کے ملفوظات میں موافقات کمی نام آتا ہے، مجھ سے خود فرمایا علامہ شافعی کتاب، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ یہ اصل ہے، یہ اصل ہے کہ باجی گستامی نے یہ بتلایا ہے
بغیر اتباع سنت کے ولایت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج بہت سے لوگ ولی بنتے ہیں میرے دوستوں، ولی کے ان الذین آمنوا وکانوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف، بہت آدمی تھے آج وہ پرسوں میں نے بیان کیا، اسی بیان اللہ ان 18,000 آدمی بیان کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولایت کی علامت خود اللہ نے بیان کر دیا کہ میرے دوست وہ لوگ ہوں گے جو میرے نبی کے سنت کے طریقے پر ہوں گے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا۔ ولایت کی خاص علامت کیا ہے؟ ایمان اور تقوی اللہ۔ جو ایمان اور تقوی رکھتا ہے وہی ولی ہو سکتا ہے میرے دوستو۔ مگر اس زمانے میں ولی وہ بھی ہو سکتا ہے جو فاسق و فاجر ہے، سنت سے جس کا کوئی تعلق نہیں، آج بھی وہ بھی ولی بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کی علامت، ایک باپ ہے وہ اپنے لڑکوں سے کہا جاتا ہے کہ میرے یہ دوست ہے، میرے یہ دشمن ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معلوم نہیں اولیاء کس کو یہ لوگ سمجھیں گے میرے، اس بنا پر بتلا دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولایت لے کے آئے، نبوت لے کے آئے، کتاب اللہ نے کتاب لے کر کے آئے، پورا دین لے کر کے آئے۔ ہم کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ یوں تو ساری امت کے لیے، شجر کے لیے بھی حضور رحمت ہے، شجر کے لیے، درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو یہ رحمت ہے شجر کے لیے۔ پتھر سے قلوب کی استعمال زیادہ استعمال کرو، زیادہ نہ استعمال کرو۔ پانی کو چاہے دریا کے کنارے ہو زیادہ استعمال، یہ سب رحمت للعالمین کا کرشمہ ہے۔ تعلیم ان کی ہے کہ نہیں ہے؟ پتھر بھی استعمال نہ کرو زائد، پانی بھی استعمال نہ کرو زائد، اور درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ نہ کرو، یہ کیا ہے؟ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کے افراد ہیں، شیخمان جانتے بھی نہیں ہم لوگ۔ دوستو بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شجر حجر کے لیے نبی بنائی بھیجے، ان کو بھی تعلیم دیا، جنوں کو تعلیم دیا، کیا کیا کھائے سب کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمت اللہ، ہم نے آپ کو تمام عالم، صرف اس دنیا کے لیے نہیں، معلوم کتنے عالم ہیں سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ پھر ہمارے اندر بھی یہ صفت رحمت ہونی چاہیے۔ جب ہمارا نبی سراپا رحمت ہے تو اس کے امتیوں میں بھی یہ چیز آنی چاہیے۔ رحمت کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپس میں میل ملاپ ہوگا، اس کے بیماریوں میں شریک ہوگے، دکھ درد میں شریک ہوگے، اور نہیں تو جیسے جانور ہے ویسے بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ کل انعام بل اضل، ایسے جانور ہوں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ اضل ہو جاؤ گے۔ اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا، اپنی زندگیوں میں لانا، اپنے معاشرت میں لانا میرے دوستوں لازم اور ضروری ہے۔ آج ہم ہر کسی کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، لیکن جس کی بنا پر ہے اس کی تعلیم سے ناواقف ہے، ان کی تعلیم خود ہمارے گھروں میں نہیں ہے، خود ہمارے بدنوں پر نہیں ہے، ہمارے لباسوں میں نہیں ہے، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کنتم تحب اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو۔ ہے قرآن ہے کہ نہیں؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کے ہاں محبوبیت کی راہ نبی کی مطابقت ہے۔ محبوبیت کی راہ جو ہے فسق و فجور نہیں ہے، نبی کی مطابقت یہ راستہ ہے، یہ طریقے واضح ہے، شاہ راہ ہے جو اللہ تک پہنچانے والی چیز ہے۔ میں گیا کراچی، وہاں دیکھا سڑکیں اللہ ہو گئی اتنی اونچی لمبی چوڑی چوڑی سڑکیں، میرے ذہن میں آیا ہے کہ یہ سڑکیں اپنی جگہ پر وسعت رکھتی ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ راہ ایسی ہے کہ سارا عالم بھی اس پر چلے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں آ سکتی۔ شاہ عالم، سارے عالمین کے لیے وہ سڑک ہے، شاہ راہ ہے۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت، کیا ان کے صفات تھے، کیا ان کے خصائص تھے، کیا ان کے معاملات تھے، کیا ان کے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ خلق عظیم میں ایک مصری عالم لکھتا ہے کہ کوئی شخص خلق عظیم کا تصور کر بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن ہم لوگ کے لیے کوئی بات نہیں۔ انک لعلی خلق، آپ مجنون نہیں ہیں، کہتے کفر کیا کہتے ہیں؟ انک لمجنون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ خلق عظیم پر ہیں، کہتے ہیں مجنون تو اینٹا ڈھیرا چلاتا ہے، یہ نبی ڈھیرے کے بدلے میں کیا ہے؟ مٹھائی دیتا ہے،
لطف دیتا ہے، قہر دیتا ہے، یا مجنون کی صفت ہو سکتی ہے. یہ دلیل عقلی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. انک لعلی خلق عظیم. تم کہتے ہو مجنون یہ اخلاق اختیار کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اخلاق عالی اختیار کیا تو علم کامل بھی رکھتے تھے اور عقل کامل بھی رکھتے تھے. اس بنا پر میرے دوستو، جس کی بنا پر ہم تاثر دلیل ہو رہے ہیں، ان کی سنتوں کو اپنانا، ان کے اخلاق کو احترام، باہمی اخلاق تو ہمارے درست ہونا چاہیے. لوگوں کے ساتھ مروت کا، مولوں کے ساتھ الفت کا معاملہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق. مختصر الفاظ میں کیا کہوں، میں تو کہتے ہی آ رہا ہوں کتنے مہینوں سے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ان اخلاق پر رہنے اور اپنے لوگوں کو اس پر قائم رکھنے، دائم رکھنے، چلنے کی توفیق و رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دارین عطا فرمائے. پریشانیوں میں ہیں، الجھنوں میں ہیں، عافیت کی دعا کرنی چاہیے. سب سے پسندیدہ دعا عافیت ہے. اللہم انی اسألک العافیہ و دوام العافیہ. بس شکر اللہ ہم عافیت کا، عافیت یہ ہے دوستو، سانس آسانی سے آئی جائے، روزی بلا مشقت مل جائے، اور عمل اخلاص سے ہونے لگے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا رفاعی، جن کے دست سے مبارک باہر آ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. سیدنا عبد القادر جیلانی کے ہم عصر اور ان کے بالکل ایک ہی زمانے میں تھے. اس کرامت کو انہوں نے ملے گا سیدنا عبد القادر جیلانی نے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اس طریق پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں بہترین طریق ہے. اس سے بہتر کوئی طریق نہیں، اس سے بہتر کوئی دین نہیں. نہ اس میں افراط ہے، نہ اس میں تفرید ہے. اخلاق کا اس میں کیا ہے کہ اخلاق کو برسرے چوٹی پر اخلاق کو رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. انک لعلی خلق عظیم. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں اپنی زندگیوں میں حضور کی تعلیمات کو دوسرے کہہ رہے ہیں کہنے دیجیے. آپ کو تو کچھ اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم بھی اس طریق پر ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے. اپنے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ خلق کی توفیق دے، عمل صالح کی توفیق دے. اللہ اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرفراز فرمائے اور ان کی سنتوں کی اتباع کی ہر چیز میں، اعمال میں بھی، عبادات میں بھی، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرات میں بھی توفیق فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.